نماز یعنی قیام صلاۃ کے ایک معنی اس کی کیفیت کے لحاظ سے ہیں. نماز خواہ انفرادی ہو یا باجماعت، اس کی کما حق ہو ادائیگی کوئی آسان کام نہیں. اور ہمارا روزمرہ کا تجربہ بتاتا ہے کہ بڑی کوشش سے توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر بار بار مختلف خیالات اور افکار اس میں خلل ڈال دیتے ہیں. وہ یہ نمازیں اس کمزور بیمار کی طرح ہیں جسے مضبوط سہارا دے کر کھڑا کیا جائے، ورنہ نڈھال ہو کر گر جائے اور خود اٹھنے کی سکت نہ ہو. اس پہلو سے جب غور کریں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ بار بار قرآن کریم نماز کھڑی کرو، نماز کھڑی کرو، نماز کھڑی کرو کہ اس شدت سے تاکید کیوں فرماتا ہے. بات ہی دراصل کچھ ایسی ہے کہ ہم میں سے اکثر کی نمازیں بے جان جسموں کی طرح گری پڑی رہتی ہیں، اور اگر اس قدر تاکید نماز کھڑی کرنے کی نہ ہو تو معاملہ ہاتھ ہی سے جاتا رہے. آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ بہتوں نے تو نماز کی کوشش ہی ترک کر دی اور زندگی کے اس سرچشمے سے تعلق توڑ کر مردہ روحوں میں جا ملے، لیکن کچھ وہ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر نماز کو قائم رکھنے سے بری طرح عاجز رہتے ہیں، اور ان کی نمازیں ایک مردہ جسم کی طرح ہوتی ہیں جس میں روح نہ ہو، ایک خالی برتن جو نہ غذا رکھتا ہے نہ پانی، ایک ایسا چھلکا ہے جس کے اندر سے رس اڑ چکا اور گودا سوکھ چکا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ نماز جس کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ معراج ہے، بھلا ان نمازیوں سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ ان کو سورہ فاتحہ کے معنی بھی آتے ہیں. 50 برسوں میں نمازی ملیں گے، مگر نماز کا مطلب اور حقیقت پوچھو تو اکثر بے خبر ہوں گے، حالانکہ تمام دنیاوی علوم ان علوم کے سامنے ہیچ ہیں. بہین دنیاوی علوم کے واسطے تو جان تو اور محنت کی جاتی ہے، اور نماز سے ایسی بے التفاتی کہ اسے جنتر منتر کی طرف پڑ جاتے ہیں. بس نماز اس وقت فائدہ دیتی ہے جب وہ قائم اور زندہ ہو، ورنہ اس کی حالت اس گلے سڑے پھل سے مشابہ ہوگی جو فرحت اور تازگی اور صحت بخشنے کی بجائے بسا اوقات انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. ایسی مہلک نمازوں کے متعلق قرآن کریم ان الفاظ میں تنبیہ کرتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یعنی لعنت ہو ایسے نمازیوں پر، لعنت ہو ایسے نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ان لوگوں پر لعنت ہو جو دکھاوا کرتے ہیں اور سخت دل اتنے ہیں کہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ادنا خدمت سے بھی عاری اور محروم رہتے ہیں. بس افسوس کہ وہ چند لوگ جو نماز کے معنی بھی جانتے ہیں وہ بھی توجہ اور خلوص سے کما حق ہو اسے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو کوشش کرتے ہیں ان کی نمازیں بھی کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں. اور وہ خوب جانتے ہیں کہ کوشش کی ابتدا اور اعلیٰ درجے کی نماز کے درمیان کتنی مشکل اور صبر آزما منزلیں ہیں. دنیا کے تفکرات، کاموں کے جھمیلے، سود و زنا کے جھگڑے خلوص و نیت سے کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو بھی آ گھیرتے ہیں. پھر ہوا و ہوس کے بندوں کو تو ذکر ہی کیا، ان سے تو بقول اقبال یہ ماجرا گزرتا ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. بس اقیم الصلاۃ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نماز کو درست حالت میں نہایت توجہ سے سنوار کر پڑھو، اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنی نماز کو اس طرح کھڑا کرو جس طرح پھلدار درخت کو نصب کیا جاتا ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہی دن میں وہ پھل نہیں دینے لگ جاتا اور بڑی محنت کی اور سال کی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے. حضور علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نماز روزہ کے برکات اور ثمرات اسی دنیا میں ملتے ہیں، لیکن ان کو اس مقام تک پہنچانا چاہیے جہاں وہ برکات دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جماعت کو بارہا اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس مشکل کا حل بھی سورہ فاتحہ میں نماز ہی میں موجود ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا اسی غرض سے سکھائی گئی ہے.
اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اے آقا ہم تیری اور صرف تیری عبادت کا عزم رکھتے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ تیری مدد اور تیرے سہارے کے بغیر یہ ممکن نہیں، بس تجھ سے، ہاں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کی بے ذوقی اور بے لطفی دور نہیں ہو سکتی جب تک نماز میں عشق و محبت کے جذبات پیدا نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا خود اسی کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے دوسرے حصہ یعنی صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ بنے گا کہ اے اللہ ہمارے دل میں سوز و گداز پیدا کر، عشق و محبت کے شعلے بھڑکا، کچھ ہمیں بھی تو لطف آئے تیری عبادت کا۔ بہت سنتے ہیں کہ تیرے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری عبادت کے بہت لطف اٹھائے۔ بہت سنتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی لذتوں کا معراج بھی نماز ہی میں تھا۔ بس اے محبوب ازلی و ابدی ہم پر بھی تو نظر عنایت ہو، ہم پر بھی کچھ نگاہ لطف ڈالی جائے۔ کیا باراتیں دیکھنا ہی ہمارے مقدر میں ہے اور کبھی خود دلہا نہیں بنائے جائیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی، اس وقت سے اسے نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے، اسی طرح پھر گریہ و بکا کی لذت آئے گی اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جیسے کڑوی دواؤں کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو، اسی طرح اس بے ذوقی کی نماز کو پڑھنا چاہیے اور دعائیں مانگنا ضروری ہیں۔ اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا ہو، یہ دعا کرے اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا، اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشنا سا ہے۔ تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس دل میں پیدا ہو جائے۔ تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں۔ جب اس قسم کی دعا مانگے گا، حضور فرماتے ہیں جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رزق پیدا کر دے گی۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور آیات اور اس کی پیدا کردہ کائنات پر غور کرتے رہنے سے عبادت کے قیام میں بڑی مدد ملتی ہے اور کوشش اور تکلیف کے بغیر ہی دل سے ایسی بے اختیار اس کی ہم پھوٹتی ہے جیسے چٹانوں کو سینہ پھاڑ کر پہاڑی چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ چنانچہ بڑی کثرت اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تخلیق عالم، آفاق اور قدرت نفوس پر غور کرنے کی تلقین فرماتا ہے اور قرآن صفات باری تعالیٰ کو اس حسین اور دلکش پیرائے میں بیان فرماتا ہے کہ دل حمد و ثنا کے گیت گانے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا پیار اور بڑا وقار دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ بے اختیار ان کی توجہ اپنے رب کی طرف پھر جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو یاد دلائی جاتی ہیں تو تسبیح اور حمد کرتے ہوئے وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ عبادت ان پر گرا نہیں گزرتی بلکہ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی راتوں کو بھی ان کی خدا کی یاد ستاتی ہے، ان کے پہلو بستروں سے خود بخود جدا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے اٹھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملفوظات جلد چہارم میں درج ہے کہ ایک مرتبہ عرب صاحب نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر دل نہیں ہوتا۔ فرمایا جب خدا کو پہچان لو گے تو پھر نماز ہی نماز میں رہو گے۔ خدا تعالیٰ کے لیے عظمت اور جوش اور غیرت بھی نماز میں لذت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ خدا کی عظمت اور جلال اور تقدیس کے لیے جوش نہیں رکھتے ان کی نمازیں جھوٹی ہیں اور ان کے سجدے بیکار ہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کے لیے جوش نہ ہو یہ سجدے صرف جنتر منتر ٹھہریں گے۔ غرض کی نمازیں بڑی محنت اور کوشش کے بعد ایک ایسی منزل میں داخل ہو جاتی ہیں جس کے متعلق قرآن کریم یہ خوشخبری دیتا ہے
کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی اللہ تعالیٰ کے مومن بندے یقیناً نجات یافتہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اور خاشعین کے زمرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر چند آیات کے بعد فرمایا والذین هم عن صلاتهم یحافظون، یعنی یہ فلاح پانے والے مومن اپنی نماز کی حفاظت پر ہمیشہ مستعد رہتے ہیں۔ اس آیت کا حقیقی اطلاق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر ہوتا ہے۔ پھر آپ کی اور آپ ہی کی قوت قدسیہ کی تو فعل یہ مقام خشوع آپ کے دوسرے غلام اور شاخ کو بھی نصیب ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت کا کچھ اندازہ اس حدیث سے ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور کی باری میرے ہاں تھی، ایک تاریخ رات کو حضور نصف شب کے قریب اٹھے، میرے دل میں نسوانی حسد کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھو حضور کہاں جاتے ہیں۔ حضور اٹھے اور سیدھے باہر ایک علیحدہ مقام میں تشریف لے گئے اور نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ قیام اور رکوع کے بعد حضور سیدھے میں گر گئے۔ اس وقت آپ کا سینہ ہنڈیا کی طرح اگل رہا تھا اور حضور بار بار فرماتے تھے اللہم سجد لک روحی و جنانی، اللہم سجد لک روحی و جنانی، اے میرے اللہ تیرے حضور میری روح بھی سجدے میں ہے اور جسم بھی سجدے میں ہے، اے میرے اللہ تیرے حضور میری روح بھی سجدے میں ہے اور جسم بھی سجدے میں ہے۔ بس یہ مقام جو خشوع کا مقام ہے یہ نمازوں کا اعلیٰ معیار کا ایک مقام ہے۔ دوسری صرف نمازوں کی والذین هم علی صلاتهم یحافظون کی بیان کی گئی ہے۔ میں اب تیسرے مقام کا ذکر کرتا ہوں جو مقام لقاء ہے اور نمازوں کا مقصود ہے۔ فلاح کے اس رفیع شان مقام کے بعد جسے قرآنی اصطلاح میں مقام خشوع اور مقام حفاظت کہا جا سکتا ہے، ایک اور بلند تر مقام بھی آتا ہے جو مقام لقاء کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن کریم میں الفاظ میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یعنی اے انسان جو لقاء باری تعالیٰ کے حضور کی خاطر کڑی محنت اور مشقت اٹھاتا رہا ہے یا اٹھا رہا ہے، آخر تو لقاء کا پھل پالے گا۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان محض گرد و پیش پر غور اور فکر اور تدبر کرنے کے نتیجہ میں نہیں بلکہ خود ذاتی مشاہدے سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پر ایسی نماز کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جائے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرف بہتی ہے اور معاصی اللہ سے انقطاع ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف ربوبیت کا جوش ہے اور نیچے کی طرف عبودیت کا جوش ہوتا ہے ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نام صلاۃ ہے جو سیئات کو ختم کر جاتی ہے اور اپنے اندر ایک نور اور چمک چھوڑ اپنے پیچھے ایک نور اور چمک چھوڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک مزید فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی جو کوئی بھی اپنے رب کی لقاء کی تمنا لیے ہوئے ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح اختیار کرے اور اپنے رب کی عبادت کو ایسا خالص کر لے کہ اس میں شرک کی کوئی ملونی باقی نہ رہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا جو اقرار انسان نے اپنی زبان سے کیا تھا جب کامل طور پر یہ اقرار اس کے افعال میں نمودار ہو جائے اور اس کی عبادت زبان حال سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسے خلق لقاء سے نوازتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس عظیم الشان ارتقاء کے بعد بلکہ اسی کے نتیجے میں حقیقت محمدی پیدا ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا اقرار اسی حکمت اور فلسفے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کامل توحید جب کمال تام کے ساتھ انسانی اعمال کے سانچے میں ڈھلتی ہے تو ان دو نوروں کے اتصال سے خلق آخر رونما ہو جاتی ہے اور اسی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ یعنی ایک وجود جس نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو کمال تام کے ساتھ اعمال کے سانچے میں ڈھالا وہ مجسم توحید بن گیا، وہ ایک اور صرف ایک محمد رسول اللہ ہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بعد آپ کو اس اعلان عام کا عزم ملتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو بنی نوع انسان سے کہہ دے کہ میرا الگ وجود مٹ گیا، میں تو سب تاپا اپنے رب ہی کا ہو چکا ہوں، میری عبادتیں اور میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت
تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہو چکی ہیں۔ توحید کامل نے وصل تام پیدا کیا اور وصل تام نے دل کے ہر پردے کو چاک کر دیا، یہاں تک کہ حقیقت محمدی اس شان کے ساتھ ظاہر ہوئی کہ رب العرش نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد بیعت رضوان میں شامل ہونے والوں نے تیری نہیں اللہ کی بیعت کی ہے، تیرا وہ ہاتھ جو ان کے ہاتھوں پر ہے اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے محمد میدان بدر میں جب تو نے کنکریوں کی مٹھی کفار کی طرف پھینکی تو وہ تو نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ آیات فی الحقیقت توحید کا معراج بیان کر رہی ہیں اور اسی ایک ازلی اور ابدی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجہ توحید میں کامل ہوئے تو غیر خود اپنے وجود کو بھی راہ خدا میں فنا اور کلعدم کر دیا۔ پھر بعد اس فنا کامل کے جو کچھ رب کامل سے ظہور میں آیا وہ خدا کی مرضی اور خدا کا فعل اور خدا کا جلال و جمال تھا۔ وہ خدا تو نہ تھا مگر اس نے اپنے وجود کے ذرے ذرے کو خدا کی تختگاہ اور خدا کا عرش بنانے کے لیے اپنی ذات سے خالی کر دیا۔ وہ خدا تو نہ تھا مگر بخدا وہ خدا ہی کی جلوہ گاہ تھا، وہ خدا ہی کی جلوہ گاہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن تعلیم کی روشنی میں اپنے رب سے حقیقت نماز کی معرفت حاصل فرمائی اور نماز کی جو اعلیٰ اور عرفہ تصویر قرآن نے پھینکی تھی اپنے عمل کے سانچے میں ڈھال لی، اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی اور اسی کے رنگ میں رنگین کر دیا، یہاں تک کہ میدان بدر میں جب ان صحابہ کی ہلاکت کا خطرہ تھا حضور نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اللہم ان اہلکتا حاضر الافابتا فلن تبت فی الارض ابدا، کہ اے اللہ عبادت کرنے والوں کو یہ وہ خلاصہ اور وہ روح ہے جو میں نے خالص تیری عبادت کے لیے تیار کی ہے۔ یہ وہ عابد بندے ہیں جن کی عبادت کے سامنے دوسری کوئی عبادت نہیں، بس آج اگر بدر کے میدان میں تو نے انہیں ہلاک ہونے دیا تو اے ہمارے معبود اور مسجود گویا دنیا میں پھر تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ بس اے احمدی نوجوانوں اور بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں، تم جو دنیا کی عظیم قوتوں سے نبرد آزمائی کے لیے اس حال میں نکلے ہو کہ بڑے قلیل اور نحیف اور کمزور اور کم مایہ ہو اور دنیا کی قوتوں کے سامنے تمہیں اتنی ظاہری حیثیت حاصل نہیں جتنی ہمالیہ کی عظمتوں کے مقابل پر رائی کے ایک دانے کو ہو سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ شکست دنیا کی عظمتوں کے مقدر میں لکھی جائے اور فتح تمہارے عز اور انکسار اور کمائیگی کے حصے میں آئے تو اٹھو اور محمد عربی کی اس دعا کے مصداق ہو جاؤ جو بدر کے میدان میں مانگی گئی تھی۔ عبادت پر اس مضبوطی سے قائم ہو جاؤ اور اپنی نمازوں کو اس طرح سنوار کے پڑھو کہ تم نماز کے دم سے قائم ہو اور نماز تمہارے دم سے قائم ہو۔ اگر تم ایسا کر سکو اور خدا کرے کہ تم ایسا کر سکو تو یقین جانو کہ آسمان پر روح محمد ایک بار پھر تمہارے حق میں، ہاں تمہارے حق میں یہ دعا کرے گی کہ اللہم ان اہلکت ہذہ الصحبۃ فلن تبت فی الارض ابدا، کہ اے اللہ تو نے مسیح موعود کی اس جماعت کو اگر آج ہلاک ہونے دیا تو پھر کبھی دنیا میں تیری بات نہیں کی جائے گی۔ روح محمد تمہارے لیے یہ دعا کرے گی اور عرش کی سنگرے بھی اس کی تاثیر سے لرزنے لگیں گے۔ تم اس دعا کے بعد خدا کی حفاظت میں اور اس کے جلال اور پیار کی گود میں جا بیٹھو گے اور کوئی نہیں دنیا میں تمہیں ہلاک کر سکے۔ خدا کی عظمتوں کا سایہ تمہارے سر پر ہوگا اور تم عاجزوں کی ایک نحیف اور کمزور اور بے کس اور بے سہارا جماعت نہیں رہو گے۔ ہاں دنیا کی عظیم نظر آنے والی طاقتیں تمہارے مقابل پر کمزور اور نحیف اور بے سہارا ہو جائیں گی۔ خدا کے جمال کا مظہر بن کر تم قوت اور شوکت کا ایک سیلاب بن کر نکلو گے جو شیطانی عظمتوں اور تکبر کے پہاڑوں کو تم کو اور خود و خواہشات کی طرح بہا لے جائے گا۔ اے خدا عظیم کے مسکین بندو، عبادت کے گر سیکھو اور اپنے عمل کو خدا کی عبادت سے عظیم بنا لو۔ اگر تم ایسا کرو تو تم عظیم ہوگے اور دنیا تمہارے سامنے ایسی ہوگی جیسے کوئی ہمالیہ کے مقابل پر رائی کا ایک حقیر اور کرم خردان دانا۔ پس اٹھو اور نماز کو قائم کرو اور مرو نہیں جب تک تم اپنے رب سے راضی نہ ہو جاؤ اور تمہارا رب تم سے راضی نہ ہو جائے۔